ناظرین کرام السلام علیکم۔ کورونا وائرس کے تیز ترین پھیلاؤ میں حقیقت میں ہمارے معیشت نہ تو مکمل لاک ڈاؤن کے متحمل ہو سکتی ہے اور نہ ہی ہم ہمیشہ کے لیے اپنے تعلیمی ادارے بند رکھ سکتے ہیں۔ کورونا وائرس کی پچھلی لہروں کے دوران طویل عرصے تک تعلیمی ادارے بند کر کے ہم نے پہلے ہی مستقبل کے معماروں کو 2 قیمتی سال ضائع کر دیے ہیں، اور یہ بات بھی اچھی طرح سمجھ آ گئی کہ آن لائن کلاسز بچوں کو مصروف رکھنے اور کسی حد تک تعلیم دینے کا ایک ذریعہ تو ہو سکتی ہیں، لیکن یہ سکول، کالج یا یونیورسٹی کے تدریسی عمل کا متبادل ہرگز نہیں ہو سکتی۔ ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ اس جدید سائنسی دور میں بھی ہمارے 70% سے زائد طلبہ و طالبات انٹرنیٹ، موبائل، لیپ ٹاپ یا کمپیوٹر کی سہولت سے محروم ہیں۔ لہٰذا آن لائن کلاسز جتنی بھی مؤثر ہو جائیں، ان سے زیادہ 30% اسٹوڈنٹس ہی مستفید ہو سکتے ہیں، کیونکہ مختلف تعلیمی اداروں کا المیہ ہے کہ کبھی ٹیچر کا نیٹ ورک خراب ہوتا ہے اور کبھی اسٹوڈنٹس کا رابطہ نہیں ہو پاتا۔ ہمارے ہاں آن لائن امتحانات کا تجربہ بھی کچھ اچھا نہیں رہا اور طلباء کو کئی مسائل کا سامنا کرنا پڑا۔ کبھی موبائل نیٹ ورک کا مسئلہ ہوتا ہے تو کبھی انٹرنیٹ کا رابطہ منقطع ہو جاتا ہے۔ اگر نیٹ سسٹم بالکل صحیح بھی چل رہا ہو تو بعض اوقات بجلی کی بندش سے اسٹوڈنٹس کی ساری محنت پر پانی پڑ جاتا ہے۔ آن لائن کلاسز میں ذہین بچے تو دلچسپی اور توجہ سے اپنا کام کر لیتے ہیں، لیکن پڑھائی میں متوسط اور کمزور بچے اس طریقے سے مستفید نہیں ہو پاتے۔ ویسے بھی اب ٹیچر اور طلباء کی اکثریت کورونا سے بچاؤ کی ویکسین لگوا چکی ہے، لہٰذا ہمیں ویکسینیشن کا ہدف 100% کر کے SOPs پر عمل کرتے ہوئے تعلیمی نظام کو جاری رکھنا ہے۔ یہاں سب سے اہم بات یہ ہے کہ تعلیم و تربیت کے ساتھ ساتھ کووڈ-19 کے دوران ہمیں قوم کے نوجوانوں کو منفی سرگرمیوں سے بھی بچانا تھا، کیونکہ کورونا کے باعث جب تعلیمی ادارے بند تھے اور کھیلوں کی سرگرمیوں میں بھی پابندی عائد کر دی گئی تھی تو نوجوان نسل کا منفی سرگرمیوں کی طرف رجحان بڑھا تھا۔ اسٹریٹ کرائمز میں بھی اضافہ ہوا تھا، جبکہ لڑائی جھگڑے کے واقعات کی شرح بھی بلند ہوئی تھی۔ اسی طرح تشدد اور زیادتی کے کیسز میں بھی کئی گنا اضافہ ریکارڈ ہوا۔ یہ بھی دیکھنے میں آیا کہ نوجوانوں نے مثبت سرگرمیاں چھوڑ کر ٹک ٹاک، موٹر سائیکل کی ون ویلنگ، آوارہ گردی اور دیگر غیر ضروری کاموں کی جانب توجہ بڑھا لی۔ اگر اس وقت کھیل کے میدان آباد رکھنے کے لیے مؤثر SOPs تیار کی جاتے اور ان پر سختی سے عمل درآمد کرا کے کھیلوں کا سلسلہ جاری رکھا جاتا تو نئی نسل کو منفی سرگرمیوں سے محفوظ رکھا جا سکتا۔ دوسری طرف جب لاک ڈاؤن ختم ہوا اور SOPs کے تحت ملک بھر میں کھیلوں کی اجازت دے دی گئی تو بہت سارے منفی مشغلے خود بخود ختم ہو گئے۔ ملک میں ٹک ٹاک کا جنون محدود ہو گیا، لڑائی جھگڑے کی شکایات بھی کم ہو گئی اور نوجوانوں کے جرائم کی شرح میں بھی کمی دیکھنے میں آئی۔ اب بھی کورونا کی لہر کو شدت سے محسوس کیا جا رہا، لیکن بدقسمتی سے ہمارے باب اختیار اب بھی کوئی ٹھوس اور پالیسی مرتب نہیں کر سکے۔ ایک طرف کہا جاتا ہے کہ معیشت کمزور ہے، لہٰذا بازار اور کاروبار بند نہیں کر سکتے، اور دوسری جانب بغیر سوچے سمجھے کبھی تعلیمی ادارے بند کر دیے جاتے ہیں تو کبھی کھیلوں پر پابندیاں عائد کر دی جاتی ہیں۔ اسے غیر سنجیدگی نہ کہیں تو کیا کہیں۔ غیر ملکی میڈیا رپورٹس کے مطابق اومیکرون کی ذیلی قسم BA.2 کے کیسز کو شناخت کیا گیا ہے۔ اس قسم پر ابھی تحقیق جاری ہے۔ فرانس کے وبائی امراض کے ایک ماہر نے اس بات سے حیران کیا، وہ یہ ہے کہ اومیکرون کی یہ ذیلی قسم نہایت برق رفتاری سے ایشیا میں پھیلنے کے بعد ڈنمارک تک پہنچ گئی ہے۔ ماہرین کے مطابق BA.2 باعث تشویش قسم نہیں ہے، لیکن پھر بھی ہمیں الرٹ رہنا ہے، کیونکہ اس سے مریضوں کی تعداد میں غیر معمولی اضافہ ہو سکتا ہے، جس کا سارا بوجھ طبی نظام پر پڑ گیا۔ لہٰذا جن افراد بالخصوص طلبہ و طالبات کی ویکسینیشن ابھی رہتی ہے وہ جلد اسے مکمل کر لیں۔ نیز فیس ماسک، سماجی فاصلے سمیت دیگر تمام SOPs پر مکمل عمل درآمد بھی یقینی بنانا ہوگا تاکہ تعلیمی سلسلے کو جاری رکھا جا سکے۔ وما علینا الا البلاغ۔